بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، درود اہل بیت پڑھنا کیسا ہے؟ بہت سارے ہمارے نعت خواں حضرات درود اہل بیت پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن ایک بات کا خیال کیجئے گا کہ اس درود پاک کو ٹائٹل دیا گیا ہے اہل بیت کا۔ اب اہل بیت کے اندر کون کون سے افراد داخل ہیں؟ کیا آپ صرف انہی نفوس قدسیہ کو جو اس درود پاک کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، صرف آپ انہی کو اہل بیت تصور کرتے ہیں؟ یہی آپ کا عقیدہ اور نظریہ ہے تو بے شک آپ پڑھتے رہیں، آپ اپنے عقیدے کے مطابق پڑھ رہے ہیں۔ قیامت والے دن آپ نے خود حساب دینا ہے، جواب دینا ہے۔ لیکن اگر آپ اہل سنت ہیں، آپ کا نظریہ اور عقیدہ اہل سنت والا ہے، تو اہل سنت کے ہاں اہل بیت کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی ایک بیٹی نہیں بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی تمام بیٹیاں، یعنی 4 بیٹیاں اہل بیت میں داخل ہیں۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے تمام بیٹے بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی تمام تر ازواج بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ اور اس درود پاک کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا صرف نام لیا گیا اور آپ کی ایک بیٹی کا ذکر کیا گیا، جبکہ آپ کی ایک اور بیٹی بھی تھی جن کا نام حضرت سیدہ ام کلثوم تھا، تو آپ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ہو سکتا ہے لکھنے والا بندہ وہ رافضی ہو اور اس عقیدے کا حامل ہو، اور اس نے حضرت سیدہ ام کلثوم کا ذکر اس لحاظ سے نہیں کیا کہ وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں، ان کے عقد میں آئی تھی، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو بندہ پسند نہ کرتا ہو، تو اس لحاظ سے انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ تو بہرحال اگر آپ کا نظریہ اور عقیدہ یہی ہے کہ اہل بیت میں صرف اور صرف یہی نفوس قدسیہ جن کا ذکر کیا گیا ہے یہی داخل ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور اہل بیت میں داخل نہیں ہے، تو آپ پڑھیے قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام نے آپ سے ہی سوال کرنا ہے، میری ایک بیٹی کا نام لیا، باقی بیٹیوں کا انکار کیوں کیا، باقی بیٹیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ نبی پاک علیہ السلام قیامت والے دن یہ پوچھ لیں گے کہ میری ازواج کو تو اہل بیت میں داخل نہیں کیا، باقیوں کو داخل کیا ہے، تو اس کا جواب آپ خود دے لیں گے۔